الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میزبان مکرم جناب محترم اقبال صاحب، برادرم خلیل صاحب، صدر اجلاس شیخ الحدیث زینت المحدثین، امیر JUI ضلع جنوبی کراچی مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم، برادر عزیز حضرت مولانا فضل سبحان صاحب زیدہ مجدہم، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش اور بیلا بلوچستان کے روشن ضمیروں، آج 12 دسمبر 2021 ہم یہاں روانی بیلا بلوچستان پاکستان میں سالانہ ایصال ثواب کی اس تقریب میں ہم سب اکٹھے ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہو کہ میرا دل اللہ کے حضور تشکر کے احساسات سے معمور ہے کہ آپ اس نفسا نفسی کے دور میں کہ جب ہر شخص مشین بنا ہوا ہے، روبوٹ بنا ہوا ہے، مصروفیات منہ کھولے منتظر رہتی ہیں، آپ حضرات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے، اس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ مجلس اللہ کے ہاں بہت وزن رکھتی ہے انشاءاللہ۔ ذکر اتنی بلند ہستی کا ہے کہ جب اپنی ذات کی طرف نظر جاتی ہے تو شرم سے پانی پانی ہوتے ہیں۔ ہم کہاں اس قابل کہ ان کا ذکر کریں، کہاں وہ عظیم ہستی جس کو اللہ نے مقصود کائنات بنایا، جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اور کہاں ہم ناکارہ خلائق کہ اگر میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو شاید آپ میں سے کوئی بھی گناہوں کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ حقیر نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ہمیں عزت کی چادر ہم پر ڈال کر آپ کے سامنے معزز بنا دیا، ورنہ من آنم کے من دانم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حالات کا پتہ ہے۔ یہ بس اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی ناپاک زبان سے ہی صحیح اس کی پاک محبوب ہستی کا نام تو لے رہے ہیں۔ اللہ اسی کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساری کائنات اللہ کی نعمتوں کا گلدستہ ہے۔ ہم جس طرف دیکھتے ہیں اس کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھیے، زمین کی جانب نگاہ کیجئے، پہاڑوں کو دیکھیے، دریاؤں کو دیکھیے، صحراؤں کو دیکھیے، سورج کی نعمت۔ آپ بلوچستان میں رہنے والوں کو سورج سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ہم پنڈی والوں کو اتنا فائدہ نہیں۔ آپ اس کی روشنی سے صرف حدت نہیں وصول کرتے، سورج صرف آپ کی فصلوں کو نہیں پکا رہا، بلکہ آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں، میں رات بھی جہاں میں نے قیام کیا تھا وہاں پر سولر انرجی لگی ہوئی ہے، وہ سورج کی توانائی سے اپنے گھروں کے اندھیروں کو دور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ کبھی غور کرو نا، میں نے زمین کو بھی تمہارے لیے نعمت بنایا، آسمان کو بھی تمہارے لیے انعام بنایا، پھر آسمان کے دامن میں سورج، چاند اور ستاروں کی انجمن بھی میں نے تمہارے لیے سجائی۔ تم صبح ٹھیک وقت پر جاگو یا نہ جاگو، سورج تمہارے حضور حاضر ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتا۔ تم دن بھر اپنے رب کو یاد کرو یا نہ کرو، رب العالمین نے فرمایا یہ میرا انعام ہے نا کہ ٹھیک وقت پر چاند اندھیروں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تاکہ تمہیں میٹھی نیند سلائے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور کرو نا،
رات کس کے حکم پر آ جاتی ہے تمہیں آغوش میں لینے کے لیے؟ کس کے حکم پر؟ ہاں کوشش کیجئے، بڑے خاموش خاموش بیٹھے ہو آج۔ مولانا فضل سبحان صاحب ادھر یقین فرمائے، بتانے کی بات تو نہیں ہے، یہ بیان کرتے رہے اور میں آنسوؤں سے خراج تحسین پیش کرتا رہا اور آپ کی خاموشی پر حیران رہا۔ مجھے کئی سال ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے، بلکہ سال میں 2-3 حاضریاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہم لوگ بیان کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم خطاب کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بھی بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، پھر بات بنتی چلی جائے گی۔ جب آپ کی بھی زبان حرکت کرے گی، ہماری بھی زبان حرکت کرے گی، تو اللہ ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک وقت پر رات کو لانے والا کون ہے؟ ٹھیک وقت پر سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا آرائیتم، کبھی غور کرو نا، اگر میں اس رات کو حکم دے دوں قیامت تک کے لیے رک جاؤ، صبح کے سویرے میں تبدیل نہیں ہونا، رب العالمین نے فرمایا من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا طاقت، کوئی ہے اللہ کے سوا شخصیت، کوئی ہے اللہ کے سوا حکومت، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اللہ کے مقابلے میں اللہ کی روکی ہوئی رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں نہیں بدل سکتی۔ رات کو اندھیرا عطا کرنے والا کون ہے؟ صبح کو سویرا دینے والا کون ہے؟ جواب مکمل ہو جائے تو بات بھی پوری ہو جائے۔ ہاں یہ بھول نہ جانا کہیں، جواب صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، اور ہی پر اتنا زور لگاؤ نا کہ آج بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ یہ توحید انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی عزیز دوستو، یاد رکھنا، نہ توحید انسان کو معذور ہونے دیتی ہے۔ ابھی آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے ہم بھائی حاجی عبد الرحمن صاحب کے گھر سے ہو کر آئے۔ آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ جانتے ہو؟ چہرہ دیکھا ان کا؟ مجھے ان کے بیٹے نے بتایا، میں نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 88 سال عمر ہے۔ میں نے دل میں سوچا فیصل تیرے چہرے پر اتنا شباب نہیں ہے جتنا بوڑھے عبد الرحمن کے چہرے پر شباب ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی قوت ہے جو 88 سال کے بوڑھے کو بستر فراش پر بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ اگر جوان رہنا چاہتے ہو، اگر پرشباب رہنا چاہتے ہو، تو عقیدہ توحید میں ملاوٹ نہ ہونے دینا۔ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر اس دنیا سے جاتے جاتے توحید کو سلامت لے گئے، خطاؤں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، انشاءاللہ جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس میں کمزور ہو گئے تو پھر لمبے لمبے جبے بھی کام نہیں آئیں گے، پھر فلک بوز چمکتے دمکتے امامے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جس سے ہونے کا یقین تھا اسی سے جنت بھی لے لو۔ اس لیے جواب تندرست ہو کر دیجئے، کوئی نقاہت نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور کرو نا، آسمان کس کا انعام ہے؟ کس کا؟ تمہاری چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی۔ رب العالمین نے فرمایا دیکھو نا، بار بار دیکھو نا،
بغیر عمد ترونہا، تا حد نگاہ پھیلا ہوا آسمان ہے، تمہیں ایک بھی ستون اس کے نیچے نظر نہیں آئے گا۔ آسمان کو بلند کرنے والا کون ہے؟ زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ موسموں کو تبدیل فرمانے والا کون ہے؟ ہواؤں کو کبھی سرسر بنا کر کبھی صبا بنا کر چلانے والا کون ہے؟ بادلوں کے قافلوں کو رواں دواں رکھنے والا کون ہے؟ اور تمہاری ضرورت کے مطابق، تمہارے مطالبے پر، تمہارے گناہوں اور خطاؤں کی طرف نگاہ کیے بغیر وہ کون ہے جو تمہاری دعاؤں پر ابر رحمت برسا کر تمہاری زمینوں کو زندہ کرتا ہے؟ جب تمہارا بیج متقاضی ہوتا ہے پانی چاہیے، جب تمہاری فصلیں پیاسی ہوتی ہیں پانی چاہیے، تم فجر نہیں پڑھتے، ظہر میں مسجد نہیں جاتے، عصر میں امام اکیلا، مغرب میں مسجد آنسو بہا کر تمہارا انتظار کرتی ہے۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نہ ذکر کی تسبیح، نہ درود پاک کی کثرت، لیکن اس سب کے باوجود جب تم آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہو، یا اللہ بارش چاہیے، اس کا کرم دیکھو نا، تمہیں تانا بھی نہیں دیتا، تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرتا، آئندہ کے لیے تم سے اسٹامپ پیپر بھی نہیں لکھواتا، ادھر تم ہاتھ اٹھاتے ہو ادھر وہ بارش برسا دیتا ہے۔ کس کا انعام ہے؟ ساری کائنات اللہ کی نعمتوں کا گلدستہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر اوپر نگاہ نہیں جاتی، اگر نیچے نہیں دیکھ پاتے، اگر دائیں بائیں اللہ کے بکھرے ہوئے انعامات نظر نہیں آتے، اگر بخاری پڑھنے کی فرصت نہیں، اگر مشکات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر مسلم کھولنے کی فرصت نہیں، تو پھر تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم پر غور کرو، اس میں بھی تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا۔ مغرور ہوئے پھرتے ہو نا، اپنے چہرے کی رنگت دیکھ کر مغرور ہو جاتے ہو، اپنے حسن کو دیکھ کر اللہ کو بھلا دیتے ہو، اپنے گھنگریالے بالوں پر اکڑتے نظر آتے ہو، اپنے لمبے قد پر غرور کرتے نظر آتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور کرو نا تمہاری تخلیق کا فارمولہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مما خلق، ہاں جی، خطیب صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب، سردار صاحب، کبھی غور کرو نا مما خلق، تمہیں کتنی گندی چیز سے اللہ نے کتنی اچھی چیز بنا دیا۔ ایک قطرہ ناپاک سے تمہیں بنایا، وہ قطرہ جس سے تم بھی نفرت کرتے ہو، جسم پر لگ جائے غسل کرتے ہو، لباس پر لگ جائے تو دھو ڈالتے ہو، لیکن کبھی غور کرو نا اسی ناپاک چیز سے اللہ نے کتنے خوبصورت کردار تیار کیے کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو فرشتے تمہارے سجدوں میں تمہاری جبین اور ماتھے کو بوسہ دینے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا تکلف کہ اس کائنات میں زمین بھی بہت بڑا انعام، آسمان بھی اللہ کا بڑا انعام، پانی بھی بہت بڑا انعام، ہواؤں کا، موسموں کا تبدیل ہونا بھی اللہ کا انعام، رات کا اندھیرا بھی انعام، صبح کا سویرا بھی انعام، لیکن سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ عطا فرمائے صلی اللہ۔ کچھ گھبرائے درود پڑھ رہے ہوئے ہیں، شرمائے کچھ۔ فرمایا درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، صلی اللہ
درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے صلی اللہ ہو۔ ارے آج تو بہت ہی خاموش ہوگا، زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن بھی محمد کے چہرے کی زیارت نہ کر سکے۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اللہ کے محبوب وہ کون بد نصیب ہے کہ جو حشر کے روز بھی آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی متانت اور سنجیدگی سے فرمایا وہ بد نصیب وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کے سامنے میرا نام آئے گا اور وہ بے قرار ہو کر مجھ پر درود نہیں پڑھے گا صلی اللہ ہو۔ فرمایا درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، امین گیلانی ہے حضرت، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے صلی اللہ ہو۔ امین و صادق و احمد محمد و قاسم، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے۔ یہ لطف دیکھیے، ہائے قربان جاؤں اپنے نبی کی عطا پر صلی اللہ ہو۔ اصل تو اللہ کی عطا ہے نا عزیز دوستو، اصل تو اللہ کی عطا ہے۔ ساغر صدیقی ایک شاعر گزرا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا کہ نہ سنا، اچھا شاعر تھا، لیکن ہر شخص خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے نا۔ اس میں خوبی تو یہ تھی کہ وہ شعر بہت اچھا کہتا تھا، لیکن بہت بڑی خامی یہ تھی کہ کم بخت نشہ بھی کرتا تھا۔ اتنا نشہ کرتا تھا، اس قدر نشہ کرتا تھا کہ نہ اس کو اپنی ذات کا کوئی ہوش رہتا تھا، نہ اپنے لباس کا کوئی ہوش رہتا تھا۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، ظاہر ہے جب وہ نشے میں ہوتا تھا تو خرافات بکتا تھا، گھر سے نکال دیا تو پھر فقیروں کے لباس میں آ گیا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، تن پر کوئی کپڑا نہیں سوائے ایک لنگوٹ کے، ایک چادر لے کر اپنا ستر چھپاتا تھا، باقی بے لباس رہتا تھا۔ رات کو گھر جاتا، گھر والے دروازہ نہ کھولتے تو فٹ پاتھ پہ آ کے سو جاتے، جسم سے بدبو اٹھتی تھی، نہ کوئی اس کو اپنی محفل میں بلاتا، نہ کوئی اس کے قریب جاتا۔ بس پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہائے 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 ہائے۔ میں نے کہا تم تو جوش میں آتے نہیں، تو پھر میں ہی کھڑا ہو جاؤں تھوڑا سا۔ ایسا عظیم شاعر تھا کہ اس وقت صدر تھا ایوب خان، شاید آپ میں سے کوئی اس کا زمانہ پایا ہو۔ صدر ایوب خان جنرل تھا، اس کو اس کا کلام بڑا پسند آیا۔ اس نے اپنے جو سیکیورٹی کا عملہ تھا اس سے کہا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میں اس کو یہاں صدارتی محل میں انوائٹ کرتا ہوں، اس کی دعوت کروں گا، اس کو انعام دوں گا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ سیکیورٹی کا عملہ اس کو ڈھونڈتا 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 لاہور کے گلی کوچوں میں کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے پوچھا، بھئی وہ ساغر صدیقی کہاں ہے؟ ساغر صدیقی، اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہے نا، ہے حضرت، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں، اور سجدے تو ہوتے ہی مدہوشی میں ہیں۔ سجدے کیلکولیٹنگ نہیں ہوتے کہ 3 دفعہ بس تسبیح پڑھ لو سجدہ پورا ہو گیا۔ ہائے سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ سر اس کے قدموں میں رکھو، رات گزرتی ہے تو گزر جائے، وصال یار کا لطف کم نہ ہونے پائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی سجدہ کرتا ہے اس کا سر مصلی پر نہیں ہوتا، جب نمازی سجدہ کرتا ہے اس کا سر قالین پر نہیں ہوتا،
جب نمازی سجدہ کرتا ہے اس کا سر مٹی پر پتھر پر نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے؟ ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، جب نمازی سجدہ کرتا ہے، ہائے میں قربان جاؤں، اس کا سر اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ کیا کھوئے بیٹھے ہو یار، کیا بھولے بیٹھے ہو؟ سجدے چھوڑ کے تم خوشیاں ڈھونڈتے ہو، سجدے چھوڑ کر تم راحت ڈھونڈتے ہو، سکون ڈھونڈتے ہو۔ سیکیورٹی کا عملہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچا تو دیکھا فٹ پاتھ پہ نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو جگایا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا، دیکھا ادھر بھی پولیس، ادھر بھی پولیس، ادھر بھی پولیس، پریشان ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ، کیا ہوا بھائی، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، کیوں پکڑنے آگے ہو؟ انہوں نے اس کو تسلی دی، نہیں پکڑنے نہیں آئے بھائی، کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا، ہمیں صدر مملکت نے بھیجا ہے، ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو عزت سے لے کر جائیں، احترام سے لے کر جائیں، وہ آپ کی عزت اور تکریم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، فقیروں کا کیا کام بادشاہوں کی درگاہ پہ؟ بڑا زور لگایا انہوں نے، وہ نہیں تیار ہوا۔ جب اصرار حد سے بڑھ گیا، کہنے لگا میں جاتا نہیں ہوں، ایک پیغام بھیج دیتا ہوں، اسے کہنا کہ مرتے دم تک اس بات کا خیال رکھے۔ اچھا جی پیغام دو، اب کاغذ ہے کوئی نہیں کسی کے پاس، جیسے میری عادت ہے، میں جب علماء کے بیان چل رہے ہوتے ہیں تو میں ان میں سے پوائنٹس اپنے پاس لکھ رہا ہوں، وہ اپنا بھی ذہن بنا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، آج میں کپڑے لباس تبدیل کر کے آیا تو کاغذ دوسرے جیب میں رہ گیا، پھر میں نے شاید آپ سے کہا، اعظم بھائی نے پھر مجھے کاغذ کا انتظام کر کے دیا، دیکھو میرے ہاتھ میں کاغذ، اس کے پاس بھی کاغذ نہیں، اس کے پاس تو ہونا ہی نہیں تھا، اور جو لینے آئے تھے ان کے پاس بھی اتفاق سے کاغذ نہیں تھا، پین تو مل گیا، کاغذ نہ ملا۔ اب کیا کیا اس نے؟ اپنے پاس جو سگریٹ کی ڈبی رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھایا۔ پتہ نہیں اب آج کل سگریٹ کی ڈبی کیسی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جو سگریٹ کی ڈبی ہوتی تھی اس کے اندر جو کور ہوتا تھا کاغذ کا، جس کے اندر سگریٹ پیک ہوتی تھی، وہ کاغذ ایک طرف سے سادہ ہوتا تھا، ایک طرف سے چمکدار ہوتا تھا، ہے نا؟ ایسے خاموش بیٹھے ہو جیسے تم میں سے کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف سے سادہ اور ایک طرف سے چمکدار کاغذ ہو۔ اس نے اپنی ڈبی میں سے سگریٹیں ایک طرف نکالی، وہ کاغذ نکالا، اور جو سادہ حصہ تھا جس پر تحریر ممکن تھی، دوسری طرف تو لکھا نہیں جاتا، اس نے اس پر ایک شعر لکھا، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ مولانا یہی تو دکھ رو رہے تھے نا آپ کے سامنے، سوزے دل سے بات کر رہے تھے کہ کیسے کیسے نادانوں کو حکمرانی کا قلادہ پہنا دیتے ہو۔ یہ تو وہ منصب ہے جس پر فاروق اعظم سجتے تھے، جو یہ فرماتے تھے کہ اگر میری حکومت میں کسی دریا کے کنارے ایک جانور بھی پیاسا مر گیا تو حشر میں عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ اور آج لوگ اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، آج لوگ نہروں میں چھلانگ مار کر خودکشیاں کر رہے ہیں، آج لوگ خود کو آگ لگا کر خود سوزی کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں عزیز دوستو یہ عرض کر رہا تھا، جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو ساغر صدیقی کو بھی نواز دیا اس نے بھی نعت لکھی، کہتا ہے جب بھی نعت حضور کہتا ہوں، ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں، شام طیبہ کی زرفشانی کو مطلع صبح نور کہتا ہوں، بوریا جو آپ کی عنایت ہے اس کو تخت سمور کہتا ہوں، رند اور مدحت نبی یارو شان رب غفور کہتا ہوں، ایک امی نبی کو میں ساغر تاجدار شعور کہتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہو جائے جس پر وہی نبی کی غلامی پر آتا ہے۔ عزیز دوستو، نہ یہ فیصل کے کہنے سے، نہ یہ مولانا نور الحق صاحب کے چیخنے چلانے سے، نہ مولانا فضل سبحان صاحب کے علم و جواہر کے دریا بہانے سے، یہ کرم ہوتا ہے رب العالمین کا براہ راست کہ وہ اپنے محبوب کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ آپ میں سے کئی ہوں گے دوست
جن کا دل کرے گا کہ آج یہ مجلس اگر رات بھر تک چلتی رہتی ہے ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. اس میں نہ میرا کمال ہے، نہ منتظمین کا کمال ہے، نہ کسی مولوی کا کمال ہے. رب العزت کی جلالت کی قسم، یہ اللہ کا وہ کرم ہے جو اس نے آپ کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو بٹھا کر کیا. اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے قراری کے ساتھ درود پڑھنے میں بخل کا مظاہرہ نہ کیا کیجیے، درود پڑھنے میں بخل کا مظاہرہ نہ کیا کیجیے. یہ جو درود پاک ہے یہ بہت سے غموں کی نجات ہے عزیز دوستو، یاد رکھنا. بہت سی بیماریوں اور علالتوں کا علاج ہے درود پاک. وہ کسی روشن ضمیر نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی. یہ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً. آج لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. شاہ صاحب کوئی تعویذ لکھ دو، شاہ صاحب کوئی پانی دم کر دو، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، دکھ ختم ہی نہیں ہوتے. عزیز دوستو، آج آپ کی خدمت میں آپ کی پریشانیوں اور غموں کا علاج بتانے چاہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے کہ اگر آپ اس نسخہ شفا کو اپنا لیں تو اللہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے گا انشاءاللہ. فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُ. اگر زندگی کے سفر میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، اگر کبھی آنسوؤں کے دریا میں ڈوبتے چلے جاؤ، اگر کبھی حالات کے اندھیرے تم پر چھا جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دل کی گہرائیوں سے محمد پر درود پڑھ لو، اللہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا. اللہ نے وہ انعام ہمیں عطا فرمایا کہ جس پر اللہ نے خود بھی ناز فرمایا. سورج پر اللہ نے ناز نہیں کیا، چاند بھی عطا کیا، ناز نہیں کیا، دریا بھی بہا دیے، ناز نہیں کیا. ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی پر ناز نہیں کیا. بس ایک محمد ہے جس پر ناز کیا ہے. اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے محمد کو بنایا. سنایا نا حضرت نے، یہ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، بس محمد ہے جس کو اللہ نے بائی چوائس بنایا. ہر مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، پیدا ہو گئی. حق تعالی نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حق تعالی نے فرمایا میں نے کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا سورج دہکنا شروع ہو گیا، کن کہا چاند چمکنا شروع ہو گیا، کن کہا گلشن مہکنے لگے، کن کہا ستارے چمکنے لگے، کن کہا دریا بہنے لگے، کن کہا بارش کے قطرے ٹپکنے لگے، کن کہا شہد میٹھا ہو گیا، کن کہا مکھن نرم ہو گیا، کن کہا باپ کو شفقت مل گئی، کن کہا ماں کو ممتا مل گئی، کن کہا موسم تبدیل ہو گئے، کن کہا راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن کہا صبح کو سویرا مل گیا. ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا. لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کو بنانے کی، جب بات آئی عبداللہ کے یتیم کو بنانے کی، جب بات آئی کائنات کے حسن انتہا کو بنانے کی، حق تعالی نے فرمایا نہیں میرے محبوب،
کن کو ایک طرف کروں گا، یہ اتنا عظیم نہیں کہ آپ کی تخلیق میں استعمال ہو اور آپ سے براہ راست پوچھوں گا بتاؤ نا میرے محبوب تجھے کیسے بناؤں؟ اور پھر کیا خوب بنایا، فرمایا رأسہ من البرکہ صدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ وَيَدَاهُ مِنَ السَّخَاوَةِ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَشَفَتَاهُ مِنَ الْحَمْدِ وَعَيْنَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَاءِ۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں عرب کی کنواری بیٹیوں کی آنکھ میں وہ حیا نہیں تھی جو اللہ نے محمد کی آنکھ میں حیا رکھی، چاند میں وہ حسن نہیں جو اللہ نے محبوب کے چہرے میں رکھا ہے۔ ام معبد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک حسین نوجوان دیکھا، یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے کا حسن بتا رہی ہیں ام معبد، کہتی ہیں ایک حسین دیکھا، ایسا قریشی، ایسا عربی، ایسا ہاشمی دیکھا کہ اس کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو۔ اور میں نے اس روز کھڈا مارکیٹ میں بھی کہا کہ چاند سے ہم کیا تشبیہ دیں اپنے نبی کو، چاند تو ہمارے نبی کی انگلیوں پہ کبھی ٹوٹتا نظر آتا ہے کبھی جڑتا نظر آتا ہے، کہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ۔ اور میرے عزیز دوستو ہم دیکھتے ہیں جس کو تھوڑا سا حسن مل جائے، جمال مل جائے، مقام مل جائے، عظمت مل جائے، اس کی گردن میں سریہ فٹ ہو جاتا، پانی دینا، ایسا ہے کہ نہیں؟ مغرور ہو جاتے ہیں لوگ، ہٹو بچوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، او جی رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو، بڑے صاحب آ رہے ہیں، اور اگر آپ سلام کرنے کی کوشش کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، دھکے دیے جائیں گے، دور ہٹایا جائے گا، مسافے کے لیے مشکل سے 2 انگلیاں ملیں گی۔ اور یہاں ہمارے آقا صلی اللہ، عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہستی ہیں، ہاں عظمت کا یہ عالم ہے کہ خود فرماتے ہیں دنیا میں چاہو تو اپنی مرضی کے سردار لیڈر بناتے پھرو، آخرت میں آنا پڑے گا محمد کی سرداری میں۔ یہ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ آج دنیا میں اپنی مرضی کے محبوب بنائے پھرتے ہو نا، کبھی کسی کے چہرے کو اپناتے ہو، کبھی کسی کے لباس کو اپناتے ہو، کبھی کسی کی عادات کو رہنما بناتے ہو، کبھی کسی کے نقش قدم پر چلتے نظر آتے ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا انا سید ولد آدم، جب حشر کا دن ہوگا، جب قیامت کا روز ہوگا، اس روز تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی کہ دنیا میں کوئی سردار نہیں، سب کا سردار محمد ہے۔ دنیا میں بھی وہی سردار، آخرت میں بھی وہی سردار۔ رحمت عالم نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، انا قائدہم اذا وفدوا، انا شافعہم اذا حبسوا۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا عزیز دوستو جب اللہ کی جہنم کو فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، جہنم ابلتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتے ہوئے انگارے، خوفناک حشرات، فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی جنت کی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لا رہے ہوں گے۔
لیکن رحمت عالم نے فرمایا اتنے جوش میں ہوگی جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی بے قابو ہو رہی ہوگی. اور انسانیت کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ خوش نصیب جو نیک ہوں گے، تھوڑے گناہ ہوں گے، ان کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا. کچھ نادان ایسے ہوں گے پسینہ گھٹنوں تک ہوگا. کچھ گناہگاروں کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، کچھ کا سینہ بھی ڈوبا ہوا ہوگا. اور کچھ نے تو اتنے بربادی کی زندگی گزاری ہوگی کہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. جہنم لائی جائے گی چیختی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی. جہنم کی چیخ سنتے ہی سارے مہر بلب ہوں گے. کسی کو گفتگو کی اجازت نہیں، کسی کو چیخنے کی اجازت نہیں. بندہ روئے نا اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ روئے تو اس کا دل غم سے پھٹ جاتا ہے. ہر شخص اپنے غم میں ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے، کہیں اللہ میرے گناہوں کو میرے ماں باپ کے سامنے نہ کھول دے. دنیا میں میری اولاد مجھے نیک سمجھتی تھی، میرے جوتے سیدھے کرتی تھی، کہیں آج میرے گناہ دیکھ کر میری اولاد بھی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جائے. ہر شخص پریشان ہوگا لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگا. بس ایک شخصیت ہوگی، محمد الرسول اللہ. جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. نہ اولاد کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ برادری کی فکر، نہ احباب کی فکر. ہر شخص اپنے لیے پریشان ہوگا. اس روز محمد مصطفیٰ سجدہ ریز ہوگا. آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے، آنسو بارش کی طرح برس رہے ہوں گے. حق تعالیٰ فرمائیں گے محبوبم روتے کیوں ہو؟ کیا میں نے تجھے انبیاء کا امام نہ بنایا تھا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ میں جنت کی چابی نہ رکھی؟ روتے کیوں ہو؟ رحمت عالم عرض کریں گے الہ العالمین روتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرے امتی جہنم میں نہ چلے جائیں. کیوں عزیز دوستو؟ ایسی محبت تو میری ماں نے بھی مجھ سے نہ کی کبھی. ایسی محبت تو ہمارا باپ نہیں ہم سے کر سکتا. باپ بھی اگر پانی کا گلاس منگوائے بیٹا نہ لے کر آئے تو اس کو گالم گلوچ کرتا ہے، دفع ہو جائے. نہ لائق ہو تم، نہ ہنجار ہو. روزانہ اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ والدین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہم نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے عزیز دوستو، ہم کون ہوتے ہیں عاق کرنے والے؟ اگر کسی کو حق تھا نہ عاق کرنے کا تو محمد مصطفیٰ کو تھا کہ امت کو عاق کرتے. لیکن رب کعبہ کی قسم، مجھے بخاری کی روایت رات بھر رلاتی. میں دوستوں سے کہتا ہوں نہ مجھے اپنے سجدوں پہ ناز ہے، نہ اپنے روزوں پہ ناز ہے، نہ اپنے صدقوں پہ ناز ہے، نہ اپنے سفروں پہ ناز ہے، نہ اپنی تقریروں پہ ناز ہے، نہ اپنی نسبت پہ ناز ہے. مجھے اگر ناز ہے تو بخاری کی اس حدیث پہ ناز ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا تھا ان لکل نبی دعویٰ. اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی، ایک خاص دعا دی. جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ اسی وقت قبول فرماتے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، نبیوں میں تو آپ بھی شامل ہیں، ہمیں نہیں پتا ابراہیم نے اس دعا سے کیا مانگا، اسماعیل نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا، آدم نے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا. ہمیں یہ تو بتائیے اس اسپیشل دعا سے آپ نے کیا مانگا. تو میرے عزیز دوستو، جس کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، جس کو نہ ہم اپنی خوشیوں میں یاد رکھتے ہیں نہ اپنے غموں میں یاد رکھتے ہیں، جس کی سنتوں کو نہ اپنے بچوں کی شادیوں میں اپناتے ہیں نہ جنازوں میں اپناتے، ذرا سنو اس نے تمہیں کس موقع پر یاد رکھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے اس دعا سے کیا مانگا؟ رحمت عالم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں نے وہ دعا ابھی تک استعمال ہی نہیں کی. صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے محبوب؟
کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ دعا استعمال کر لوں، اللہ سے قبول کروا لوں؟ رحمت عالم نے فرمایا بڑے موقع آئے. میں کیسے بھول سکتا ہوں جب طائف کے سفر پر 6 میل تک پتھر مارے گئے تھے. میں کیسے بھول سکتا ہوں جب میرے معصوم بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا. میں کیسے بھلا دوں جب میری سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا. میں کیسے بھول جاؤں جب میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. میں کیسے بھول جاؤں جب احد کے سینے پر مجھے پتھر مار کر میرے دانت شہید کر دیے گئے تھے. میں کیسے بھول جاؤں جب میری 2 بیٹیوں کو طلاق بھی دے دی گئی تھی. میں کیسے بھول جاؤں جب میرا چھوٹا ابراہیم 1.5 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس کی والدہ ماریا قبطیہ نے کہا تھا اللہ کے رسول وہ اسپیشل دعا آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، آپ بھی 62 سال کے ہو گئے ہو، پتہ نہیں اور بیٹا ملے نہ ملے، آج وہ دعا استعمال کر کے ابراہیم کو زندہ کروا لو. تو میں نے ماریا سے بھی کہا تھا نہیں ماریا، اپنی وہ دعا بیٹے کو زندہ کروانے کے لیے نہیں استعمال کروں گا، امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا. ذرا سوچ سمجھ کے نبی سے غداری کیا. چلو میں غداری نہیں کہتا، سخت لفظ ہے. سوچ سمجھ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا کرو، سوچ سمجھ کے چھوڑا کرو. گناہ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا کرو صرف اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں، ہمیں اپنے آقا کے سامنے بھی حاضری دینی ہے. اور اس نے حجۃ الوداع میں جو آخری تمہیں پیغام دیا تھا نا وہ یہ تھا کہ میرے صحابہ میری امت سے کہہ دینا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. اتنا سخت جملہ ہے عربی کا کہ رب کعبہ کی قسم مجھ سے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں کیا میں نے آج تک، اتنا اب بھی نہیں کر سکتا ہوں. اتنے سخت الفاظ ہیں، رب العزت کی جلالت کی قسم. میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت سے کہنا اتنے گندے گناہ نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے محمد شرمندہ ہو جائے. ایسے کرتوت نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ کیسی امت چھوڑ کے آیا ہے. یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 2 ٹکے کے پیچھے محمد کو ناراض نہ کیا کرو، چند پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولا کرو، تھوڑی زمین کے ٹکڑے کے لیے محمد کے غلام کو قتل نہ کیا کرو، کسی پہ گستاخی کے فتوے لگا کے اس کو آگ نہ لگایا کرو. یہ خدا کے لیے یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. بڑی مشکل جواب دہی ہے رب کعبہ کی قسم، بڑا مشکل مرحلہ ہے عزیز دوستو. ایسا نہ کیا کرو. اگر خوش نہیں کر سکتے نبی کو تو ناراض تو نہ کرو نا، اعتدال میں رہو نا. بڑا خطرناک کام ہے. کہاں اللہ کا محبوب اور کہاں ہم قطرہ ناپاک سے ہم بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنے نام نبی کا لیتے ہیں تاکہ عزت بڑھ جائے. عزت بڑھانے کے لیے نبی کا نام لیتے ہیں اور ایسے کام نہیں کرتے جس سے نبی کی عزت بڑھ جائے. اتنے سخت دل ہو گئے ہم. کیا قصور کیا ہمارے نبی نے؟ اور ہمارے لیے آنسو بہائے نا. وہ دیکھو نا حضرت عائشہ کیا فرماتی، فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لیلہ، ایک رات ساری رات محمد عربی نے آنسو بہائے ہیں. ساری رات ہم سوتے سوتے تھک جاتے ہیں، محمد روتے روتے نہیں تھکائے. اتنے آنسو بہائے کہ داڑھی کے بال بھی گیلے ہو گئے، کرتے کا گریبان بھی گیلا ہو گیا. اتنی لمبی رات تھی کہ نماز میں قیام میں کھڑے ہو کر حتی تورمت قدما، پنڈلیاں بھی سوج گئیں، پاؤں بھی متورم ہو گئے. اور ساری رات بس ایک ہی آیت پڑھی ہے ہمارے نبی نے، فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک. الہ العالمین اگر میری امت کے گناہ گاروں کو سزا دینے لگے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید کرنے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو بے نیاز ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
لیکن میں تیرا محبوب ہو کر جو آنسو بہا رہا ہوں، عاجزی دکھا رہا ہوں، تواضع دکھا رہا ہوں، ساری ساری رات تیرے دربار میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں، الہ العالمین اللہم اغفر لی امتی، میری سفارش قبول کرنا، میری امت کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ علماء فرماتے ہیں 23 سالہ دور نبوی میں کوئی ایک دن بھی ہمارے نبی کا ایسا نہیں گزرا جب اس امت کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگی ہو۔ میں نے رات بھی شاید سنائی تھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات ہیں ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ، بول دو نا رضی اللہ، ہاں حلالی بیٹوں کی طرح، روحانی اولاد کی طرح اتنا اونچا خراج تحسین پیش کرو کہ اللہ اپنے عرش پر خوش ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ایک دن میرے آقا بڑے خوش ہیں، بڑے مسکرا رہے ہیں، تو میں نے سوچا آج اپنے اعلیٰ سے اپنے محبوب سے کچھ مانگ لوں۔ دیکھو نا یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا، کسی کی بیوی کہتی ہے جی آج کنگن لا دو مجھے، کوئی کہتی ہے جی زیور پہنا دو، کوئی کہتی ہے جی کپڑے بڑے پرانے ہو گئے لا دو۔ آؤ تمہیں بتاؤں محمد کی بیوی نے کیا مانگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آج آپ اتنے خوش ہیں، آج اپنی عائشہ کے لیے اللہ سے دعا تو مانگ لو۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت۔ الہ العالمین میں ملتجی ہوں، میں ملتمس ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها، اتنا خوش ہوئیں کہ ہنستے 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 خوشی سے بے قابو ہو گئیں۔ رحمت عالم دیکھ رہے ہیں اپنی اہلیہ کو خوش ہوتے ہوئے، خود بھی مسکرا رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو خوش ہوتے دیکھ کر ہمارے آقا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ فرمانے لگے ایسرکی دعائی یا عائشہ، عائشہ کیا بات ہے، کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو، میری دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو؟ عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب اتنی عظیم ہستی ہیں آپ، اتنا مبارک وقت ہے، اتنے مسکراتے ہوا دعا کی، یقیناً قبول ہوئی ہوگی۔ رحمت عالم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا تو نے مجھ سے کہہ کر منگوائی ہے نا، وہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ کیا قصور کیا میرے نبی نے؟ تمہیں یاد رکھا ہر موقع پر، یاد کرو اس دنیا سے جاتے وقت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب حجرے کے باہر اسرائیل کھڑا ہے، اللہ نے پابند کیا ہے حجرے میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، محمد سے اجازت مانگنا، میرا محبوب اجازت دے تو اندر جانا ورنہ چپکے سے باہر سے واپس آ جانا۔ اور میرا آقا تو وہ تھا کہ جو دشمنوں کے لیے بھی نرم دل تھا۔ ہائے ہائے، فرمایا کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی صلی اللہ ہو۔ بس آخری وقت ہے، اب اور نہیں وقت لوں گا انشاءاللہ، اس لیے بس گرج کے وہ کہتے ہیں نا، وہ شمع بھی بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے نا، ذرا تھوڑا آج بھڑک کے دکھا دو۔ اور میں کوئی اپنے نام کے نعرے، تو یقین کریں آج تو میرا بھی دل کر رہا تھا مولانا فضل زبان صاحب کے بیان میں کہ آج میں بھی نعرہ لگا ہی دوں، توڑ دوں اپنی یہ روایت بھی۔ مولانا نے اتنا بہترین میری فرمائش پر بیان کیا مولانا نور الحق صاحب نے کہ میرا دل اچھل رہا تھا خوشیوں سے، لیکن میں نے نہ ان کے نام کے نعرے لگوائے نہ ان کے نام کے نعرے لگوائے۔ 6 سال ہو گئے بیلا میں آتے ہوئے، آج تک اپنے والد کے نام کے نعرے نہیں لگوائے۔ میرا یہ ذوق ہے، میرا یہ ایمان ہے، کسی کے نام کا نعرہ مجھے نہیں بخشوائے گا، اگر میرے کام آئے گا تو محمد کا درود کام آئے گا۔ اس لیے آپ سے بار بار کہلواتا ہوں، اونچا اونچا کہلواتا ہوں، کیا پتا کس وقت کا پڑا ہوا جنت کا دروازہ بن کر آخرت میں کام آ جائے۔ فرمایا کہاں میں کہاں ذات مدح گرامی صلی اللہ ہو، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی صلی اللہ، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں کہاں نام نامی صلی اللہ ہو۔
اور فرمایا کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے۔ کیسا محسن مولانا؟ کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ وہ تو دشمنوں سے بھی پیار سے بات کرتا ہے، وہ تو جان لینے والوں کے لیے بھی اپنی چادر بچھاتا نظر آتا ہے، وہ تو یہودی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی قرض لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا قصور کیا اس نے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ کون ہمیں اس سے اچھا مل گیا کہ ہم اس کے فالوور ہو گئے؟ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے عزیز دوستو، اس دنیا کی چند سانسوں میں، چند صبحوں، چند شاموں میں وہ نہیں کرنا جو دل کہتا ہے، جو برادری کہتی ہے، جو دوست کہتے ہیں، جو رواج کہتا ہے، جو روایت کہتی ہے، جو ثقافت کہتی ہے، نہ وہ کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ دکھاتا ہے۔ سب اس کی نیت کرتے ہو؟ تو پھر ایک وعدہ لے لوں آپ سے، سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کہنا۔ ویسے آج کل تو انشاءاللہ کہہ کے مولوی صاحب کو خوش کرنے کا بڑا آپ کا میں دوستوں سے کہتا ہوں، پہلے ہم انشاءاللہ وہاں کہتے تھے جہاں کام کرنا ہوتا تھا، اور اب ہم انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں وہ بیچارے جماعت والے آتے ہیں، امیر صاحب ہاں جی کون کون چلہ کہتا ہے؟ وہ انشاءاللہ امیر صاحب چلہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ 40 سال ہو گئے چلہ نہیں لگا ابھی تک۔ وعدہ لے لوں ایک، پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے تو سنا ہے کہ بلوچستان والے وفا میں جان بھی دے دیا کرتے ہیں، تو وفا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، محمد مصطفیٰ کے لیے مانگتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کون ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اور شوق بھی ہے کسی کو اولاد کا؟ اوئے ہوئے ہوئے میں جیکب آباد میں تھا راشد سومرو صاحب کی دعوت پر ایک بیان میں، تو میں نے وہاں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا، تو میں نے دوستوں سے پوچھا آپ میں سے کون کون ہے جن کی شادی ہو گئی ہے؟ تو بہت سارے دوستوں نے آپ میں سے کون کون ہے جن کی شادی ہو گئی؟ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ میں سے سب نے ایک ایک کے ہاتھ ہی اٹھایا ہے خیر سے۔ اس بیان میں ایک نوجوان دور بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ بھائی آخر میں نظر نہیں آ رہا اس کا، اتنا ماشاءاللہ مجمع ہے آپ کا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے جی۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ آفرین ہے آپ کے اوپر، ہم تو خیر سے ایک نبھا لیں بڑی بات ہے، آپ اس عمر میں دو کہنے لگا نہیں مفتی صاحب دو کوئی نہیں، اجے تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ وہ میں نے کہا بندہ خدا جب ایک بھی شادی نہیں ہوئی تو دو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہنے لگا جی شوق بہت ہے شادی کرنے۔ تو آپ اللہ آپ کو بھی صاحب اولاد کر دے۔ لیکن آپ میں سے جو والد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے یقیناً کہ ہم اپنی اولاد میں اپنی جیسی عادات اور صفات دیکھ کر دوستوں کے سامنے فخر کرتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے میرے بچے کے ہونٹ میری طرح، کوئی کہتا ہے میرے بچے کے گال میری طرح، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی آواز میری طرح، کوئی کہتا ہے میرے بچے کا قد میری طرح، کوئی کہتا ہے میرا بچہ چلتا ہے تو میری طرح لگتا ہے۔ خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ تو اگر آج محمد کی سنتوں کو اپنا لو گے عزیز دوستو، حشر کا دن ہوگا، میرے آقا کے 1.25 لاکھ دوست دائیں طرف ہوں گے، 1.25 لاکھ انبیاء بائیں طرف ہوں گے، ساری امت سامنے ہوگی، ساری انسانیت موجود ہوگی، اللہ کا عرش بھی متمکن ہوگا۔ اس روز جب ہم نبی کی سنت اپنا کے جائیں گے، ہمارا نبی ہمیں دیکھ کر دور سے کہے گا وہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے، اس کے پاس میری یہ بھی سنت نظر آ رہی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ نبی اپنے دوستوں کے سامنے فخر فرمائے ہماری وجہ سے؟ چاہتے ہو تو پھر یہ وعدہ کرو کہ روزانہ کم از کم ایک سنت پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔
یہ 3 دفعہ میں نے کم از کم کہا ہے، اس لیے کہ کل کو آپ فتویٰ نہ لگا دینا. اگرچہ مفتی تو ہم ہیں لیکن سب سے زیادہ فتوے بھی آج مولویوں پہ ہی لگتے. فلاں گستاخ ہے جی، وہ فلاں گستاخ ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کی مسجد میں نہ جانا، فلاں کی ہاتھ نہ ملانا. کتنے کم بخت ہیں کچھ نادان، کہتے ہیں اگر فلاں مولوی نے جنازہ پڑھا دیا تمہارے مردے کی بخشش نہیں. ارے بخشش تو نے کروانی ہے کہ رب نے کرنی؟ اور تم بھی ایسے نادان ہو جو بے وقوف یہ حلیہ اپنا کے تمہیں لڑوانے آ جائے تم بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہو. خدا کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کسی کے لیے بند نہ کیا کرو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کسی مسلک کی کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد کا چودھری متولی نہیں، کسی سردار کی مسجد نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ اور میں کہوں نہیں جی میری مسجد، تو کون ہوندہ اندر آنا لا؟ وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ زندگی میں جتنے دن باقی ہیں روزانہ کم از کم ایک سنت ضرور زندہ کرو گے. اور کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کم از کم ہے، روزانہ اگر زیادہ کرو گے تو محبت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. آج کی پہلی سنت جس کی طرف مولانا نے بھی اشارہ کیا، میں بھی آپ سے اسی سنت پر آپ کو لے جاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے. واش روم جاتے ہیں سارے کہ نہیں؟ نہیں اتنا بڑا سر نہ ہلائیں، چھوٹی سی زبان ہلا دیں بس. واش روم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ابھی بھی ادھر والے نہیں بتا رہے، یہ شاید ادھر کھیتوں ویتوں میں چلے جاتے ہوں گے نا. کھیتوں میں جانا بھی بہت دل جگرے کا کام ہے نا. میری تشکیل ہوئی 2004 میں سال میں تھا الحمدللہ. تو وہاں علاقہ ہے پنجاب میں ساہیوال، نام سنا ہوگا آپ لوگ، دیکھا بھی ہے. ساہیوال کا ایک اور ذیلی علاقہ ہے کمیر، وہاں ایک چک ہے، اس چک کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ کمی بھی نہیں بیان کرنی نا ہم. ایک چک میں تشکیل ہوئی 3 دن کی. تو جناب واش روم ایک ہی تھا اور ساتھی زیادہ تھے. تو ہم نے کہا بھئی صبح جو مضبوط تگڑے نوجوان ہیں نا وہ صبح واش روم کے لیے کھیتوں میں چلے جایا کریں. پہلے دن 3 کو بھیجا، وہ تینوں ایسے ہی واپس آ گئے. اور میں نے کہا بھئی تم ایسے ہی واپس آ، کہنے لگے ہم اتنے جوان نہیں جتنے کتے جوان ہیں. انہوں نے تو جو ہمارا پیچھا کیا، مولوی صاحب پیشاب تو کیا آنا تھا، وہ جو آیا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا، ہم واپس ہی. ہم نے اگلے دن ان سے کہا کہ بھئی آپ خالی ہاتھ نہ جاؤ، ایک ہاتھ میں لوٹا رکھو، ایک ہاتھ میں ڈنڈا رکھو. اگلے دن 3 نہیں گئے، ایک ہی گیا. باقیوں نے کہا ہم کوئی نہیں جاتے جی، اتنے خطرناک جانور، اتنے وحشتناک ان کی آواز، ان کا غرانہ، وہ بڑا خطرناک، ہم نہیں جاتے جی. وہ جو ایک تھا وہ ذرا نوجوان تھا، ذرا ماشاءاللہ پرشباب تھا، اس نے میں جاتا ہوں جی، یہ ڈرتے ہیں، میں جاؤں گا تو سب کے لیے راستہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. ایک ہاتھ میں لوٹا لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، 2-3 منٹ کے اندر واپس آ گئے. ہاتھ میں ڈنڈا موجود تھا، لوٹا غائب تھا. او بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی اس دفعہ وہ صرف بھونکا نہیں تھا، وہ تو میرے پیچھے آ گیا کاٹنے کے لیے. تو میں نے مارنا تھا ڈنڈا، لیکن ایسا بدحواس ہوا کہ میں نے مار دیا لوٹا. کتا تو بھاگ گیا، پانی نہیں تھا، پھر واپس ہی آنا تھا مجھے. اب ڈنڈے سے تو میں استنجا نہیں کر سکتا تھا. تو واش روم چلے جایا کرو. جاتے ہیں واش روم کے نہیں جاتے ہیں بھائی؟ شکر ہے کوئی آواز نکلی ہے آپ کی. کوئی مجھے لگتا ہے دیگوں کے ڈکن بھی کھل گئے شاید ہیں کہ طبیعت میں فرحت سی آ گئی ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو عزیز دوستو، واش روم جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ اندر جاتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ بایاں. بایاں کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ کھنجو. اچھا کھنجو سمجھ گئے ہو جی. جب واش روم کے بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، لیٹرین میں اندر جائیں گے تو کون سا پاؤں رکھیں گے؟ کھنجو پیرو. اور جب واش روم سے باہر آئیں گے تو کون سا پاؤں رکھیں گے؟ کھنجو کا جو ساتھ والا پاؤں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساجو. اچھا مولانا کہہ رہے ہیں یہ سانجو اور سنجو میں آپ دایاں اور بایاں بھی بھول جائیں گے. میں اپنی حالت پہ رہتا ہوں، آپ اپنی حالت پہ رہتے. ٹھیک ہے، سمجھ تو گئے ہو. جب واش روم کے اندر جائیں گے تو کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے؟ الٹا، بایاں، لیفٹ، کنجو. اور جب واش روم سے باہر آئیں گے تو رائٹ والا، سیدھے ہاتھ والا پاؤں
باہر رکھیں گے اور واش روم کے اندر جا کر کسی سے باتیں کریں گے؟ نہیں، اونچا کہو۔ واش روم سنگر بھی اندر جا کے گانے بھی نہیں گائیں گے، اور اندر جا کے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہے، میں دوستوں کو بتاتا ہوں، ایک دوست نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہنے لگے اگر واش روم کے اندر ہم موبائل چارج کرنے والا سوئچ لگا لیں تو جائز ہے نا؟ میں نے کہا محترم شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ واش روم میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ وہی اسی جماعت کا ایک اور واقعہ حضرت، یہ جماعت میں جایا کرو، بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے، سنجیدگی کی یہ جو صوفی پنا ہوتا ہے نا، ذرا اس میں بھی خفت آ جاتی۔ واش روم کے واقعات تو بہت ہیں میرے پاس خیر سے۔ ہم اسی جماعت کے ایک ساتھی تھے، وہ صبح جب واش روم جاتے تھے حضرت 10 15 منٹ اندر بیٹھے ہوتے۔ اب ساری جماعت، اب کھیتوں میں تو میں نے بتا دیا کیا حالات تھے، تو ایک ہی واش روم تھا، اب ساری جماعت لائن لگا کے کھڑی ہے صبح صبح۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ذرا ان سے بات کریں، اتنا ٹائم روزانہ واش روم میں لگاتے ہیں، کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، ہم علاج کریں، کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اور یہ کون سا سال تھا، میں نے آپ کو کیا بتایا، کس سن کی بات ہے؟ 2000۔ یہ 4 آپ میں سے بہت دوستوں کو یاد ہوگا، 2004 میں ٹچ موبائل نہیں ہوتا تھا، بٹنوں والا۔ مولانا آپ کے پاس ہے، دکھاؤ۔ ہاں یہ غریب آدمی ہے، ذرا اس کو موبائل ہی اچھا لے دو آپ لوگ یار۔ یہ موبائل دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ 2004 میں ہاٹ آئٹم تھا بڑا، یہ پتہ نہیں ماڈل کون سا ہے، وہ اس وقت ہوتا تھا 3310 اس کا نام تھا جی، یاد آ گیا آپ کو؟ یہ وہ زمانہ تھا، اس موبائل میں نہ گیمیں ہوتی تھی، نہ اپلیکیشنز ہوتی تھی، نہ واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ فیس بک ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور گیم بھی بس ایک ہی ہوتی تھی، یاد ہے کون سی؟ اللہ خوش رکھے، بہت کھیلی آپ لوگوں نے، سانپ والی گیم ہوتی تھی۔ مجھے ساتھیوں نے کہا ان سے کہو کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی علالت ہے، ہم کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کوئی حکیم صاحب سے رابطہ کریں۔ ہم نے ایک دن مشورے میں بٹھا لیا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ 15 20 منٹ واش روم میں بیٹھے رہتے ہو، بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اتنی بدبو ہوتی ہے، اور باہر جماعت انتظار میں۔ اوہو مجھے تو بڑا افسوس ہے، مجھے تو خیال نہیں رہا تمہیں بیمار شمار ہو؟ نہیں جی بیمار تو کوئی نہیں۔ تو اتنا ٹائم کیا کرتے ہو؟ وہ جی امیر صاحب میں واش روم جاتا ہوں، موبائل میں سانپ والی گیم کھیلنا شروع ہو۔ تو واش روم میں جا کے موبائل بھی استعمال نہیں کریں گے، اندر جاتے ہوئے لیفٹ پاؤں، باہر جاتے ہوئے رائٹ پاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اگرچہ گندی جگہ پہ گیا، بدبو والی جگہ پہ گیا، ناپاک جگہ پہ گیا، لیکن آتے جاتے محمد کے طریقے پر گیا ہے، واش روم جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے بھائی اقبال صاحب جنہوں نے یہ سارا بزم ترتیب دی ہے، انتظام کیا ہے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی خلیل صاحب کے والد نور احمد صاحب، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، میرے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، مولانا نور الحق صاحب کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، خلیل کے نانا نانی دادا دادی گوٹ کے جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی حاجی غلام محمد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، ہمارے فضل الرحمان صاحب کے لیے، یہ والے فضل الرحمان صاحب بھی اور وہ والے فضل الرحمان صاحب بھی، اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جو حاجی عبد الرحمان صاحب ہیں جن کا میں نے ذکر بھی کیا، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بس جی دعا کریں، پانی نہیں ہے اور 1:30 ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو بھائی، بس جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا ارحم الراحمین ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں یا اللہ، ہم گناہگار بندے ہیں یا اللہ، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا۔ اے اللہ ہماری کمزوری کا تجھے بھی پتہ، ہمیں بھی پتہ، یا اللہ بہت ہم سے گناہ ہوئے ہیں، بہت ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، رات کے اندھیرے میں
میں اتنی سیاہی نہیں ہے جتنے ہماری نام اعمال میں سیاہی ہے، او میرے اللہ اتنی سمندر کے اندر گہرائی نہیں ہے جتنے ہمارے گناہوں میں گہرائی ہے۔ او میرے اللہ ہم کیسے تجھے منائیں، کاش تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم اپنی پگڑی تیرے قدموں میں رکھتے، اے اللہ تیرے سامنے ناک سے لکیریں کھینچتے، اے اللہ کریم مہربان، او ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے، ہمارے والدین سے زیادہ ہم پر مہربانی فرمانے والے، ہماری ضروریات بر وقت پوری فرمانے والے، ہمارے گناہوں کو محلے والوں سے چھپانے والے، ہمارے گناہوں کو ہمارے مقتدیوں سے چھپانے والے، ہمارے گناہوں کو ہماری اولاد سے چھپانے والے، ہمارے بھائی بہنوں کے سامنے ہمیں معزز بنانے والے، اللہ جیسے دنیا میں تو نے ہماری ستاری کی ہے، آخرت میں جب ہمارا نبی بھی ہوگا، جب ہم انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، امہات بھی ہوں گی، اہل بیت بھی ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہماری اولادیں بھی ہوں گی، ہماری برادری بھی ہوگی، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آخرت میں ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یا اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو سب سے چھپا دینا، اوہ تنہائی میں ہم سے بات چیت کر لینا، اللہ لوگوں کے سامنے نہ پوچھنا کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم میں کوئی جنید بغدادی نہیں، ہم میں کوئی شبلی نعمانی نہیں، ہم میں کوئی اشرف علی تھانوی نہیں، ہم میں کوئی حسین احمد مدنی نہیں، ہم سارے کمزور ہیں، ہاں ہم ان بڑوں کے نام لیوا ہیں، ہم تیرے محبوب کا دم بھرنے والے، ان کے نام پر مر مٹنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اللہ تو گواہ ہے اس بات کا، بعض دفعہ ایسی خوبصورت نعت سامنے آتی ہے کہ کسی کو دکھائے بغیر بھی آنسو بہا لیتے، وہ صرف تیرے نبی کی محبت میں ہوتا ہے، تو گواہ ہے اس بات کا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہم بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، شیطان ہمیں فٹ بال کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ٹھوکریں لگواتا ہے، اللہ جی اللہ ہم اپنی رسی تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما، جیسے ہم اپنے بچوں کی آگ سے حفاظت کرتے ہیں، تو شیطان اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص حاجی عبد الرحمن صاحب کو اور دیگر جتنے بیمار ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ سب کو شفاء عطا فرما، جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، اعز و اقربا، رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری اولادیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کی لغزشوں سے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس مجمع کو بٹھانا، ان کا انتظام سنبھالنا، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھنا، جو اس انتظام میں شریک ہے اس سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا یہ تمام عمل قبول فرما لے، اس کو ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو اچھی بات ہوئی تیری طرف سے ہوئی قبول فرما، جو کمزوری ہوئی میری طرف سے ہوئی اس کو معاف فرما، اے اللہ جو وعدے کیے، جو ارادے کیے ان کو پورا کروا دے، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔